شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بندہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا بن جائے۔ بڑی عظیم نیکی ہے، گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملتا ہے، میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، مگر اپنی بیبیوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو ان کافروں کو کیا ہوا؟ تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دہنے اور بائیں گروہ کے گروہ۔ ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم، کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں،
بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں۔ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون۔ تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ تو انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون۔ جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت سوار یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید کے فیضان سے، نور قرآن سے ہمیں حصہ عطا فرمائے اور اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل رہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اگر ہمارے معمولات میں شامل رہے گا اور ہم بار بار قرآن مجید کے مضامین کو پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور اس کا ہم سے تقاضا کیا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اخلاق بھی سدھرتے چلے جائیں گے اور کردار بھی سنورتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے، اس کے مضامین مفاہیم کو سمجھنے اور اس کی منہیات یعنی جن چیزوں سے قرآن مجید نے دور رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ہے نبیوں کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ بھیجے ہیں، انسانوں کو ان کے بارے میں کیا عقائد، کیا نظریات رکھنے چاہیے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کن شانوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کا ذکر ہے، صراحت کے ساتھ ذکر ہے اور کہاں کن کا اشارۃ النص سے ذکر ملتا ہے، اور مختلف باتیں انشاءاللہ آج انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کے حوالے سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلطی اور سہو سے بچائے اور درست معلومات پہنچانے، سیکھنے، سکھانے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ ابھی آئیے بلا تاخیر مدنی رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ قصر
دنا کے راز میں عقل تو گم گئے جیسے گئے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد جتنا میرے خدا کو گے میرا نبی عزیز 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 کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز اور کیوں جائیں ہم کہیں کہ غنی 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 نے کر دیا کیوں جائیں ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا میرے آقا کیوں جائیں ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز جتنا میرے خدا کو گے میرا نبی عزیز اور گو ہم نمک حرام نکمے غلام
پھر رکھتی ہے رحمت تیری عزیز قربان پھر رکھتی ہے رحمت تیری عزیز جتنا میرے خدا تو ہے میرا نبی عزیز اور شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں اس کو سبھی پسند گئے اس کو سبھی عزیز اس کو سبھی پسند گئے اس کو سبھی عزیز اور اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند گئے اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند گئے اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند گئے شہید کس کو نہیں زندگی عزیز تخت شہید کس کو نہیں زندگی عزیز کون دے دیے تیرے اختیار میرے آقا کون دے دیے تیرے اختیار پیارے آقا کون دے دیے تیرے اختیار میں اللہ کو بھی کتنی خاطر تیری عزیز اللہ کو بھی کتنی خاطر تیری عزیز اور قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم کون ہے خدا کو ہے تیری گلی عزیزم کون ہے خدا کو ہے تیری گلی عزیز اور طیبہ کے ہوتے ہوتے بری کیا کروں حسن طیبہ کے ہوتے
کیا کروں غسل مجھ کو یہی پسند ہے مجھ کو یہی عزیز مجھ کو یہی پسند ہے مجھ کو یہی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا زبردست بہت خوبصورت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے میٹھے مدینے کی عظمتیں فضائل اور اس سے محبتیں بیان کرتا ہوا یہ زبردست کلام جو ہے شامل سلسلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کلام کی برکت عطا فرمائے. بڑے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ مدنی رضا بھائی نے پڑھا. اللہ کریم ان کی آواز سلامت رکھے اور دین و دنیا کی بھلائیاں برکتیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت ان کو عطا فرمائے. ان کے صدقے ہمیں بھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا ہو جائے. اور کیا ہی بات ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جس کو عطا ہو جائے پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا اس نگاہ عنایت کی کیا ہی بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین عنوان کی طرف آتے ہیں. آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے انبیاء کی باتیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کن فضائل سے کن کمالات سے کن معجزات سے نوازا ہے. ان کے ذکر کی کیسی برکتیں ہیں. جب ہم یہ سنتے ہیں کہ صالحین کے ذکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ حضرات تو وہ ہیں کہ جن کی پیروی کر کے لوگ صالح بنتے ہیں, جن کے پیچھے چل کے لوگوں کو اچھا رستہ نصیب ہوتا ہے, جن کی نگاہ عنایت پا کر جن کی سنتوں کو اپنا کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بنتا ہے. ان کے ذکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا رحمتیں عطا فرمائے گا. انشاءاللہ رحمت الہی بھی سمیٹیں گے اور اس کی موسلا دھار بارش میں بھی نہائیں گے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اور ان کے محاسن و کمالات کا ذکر کرتے چلے جائیں گے. ابتدا کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ کون سی بہت بنیادی باتیں ہیں, وہ کون سی بہت اہم باتیں ہیں جو بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. ہم تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اور بینگ اے مسلم سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو, اور بالخصوص جب بالکل چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں ہمارے بچے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کو کچھ بتائیں, اللہ کے نبیوں کے بارے میں کچھ بتائیں. یعنی جو بنیادی تربیت کا ایک ایلیمنٹ ہے ہم ان کی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بینگ اے مسلم نبیوں کے بارے میں بھی کچھ بتا رہے ہوتے ہیں, ان کی اسٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں, ان کے جو واقعات مشہور ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو آج یہیں سے آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بینگ اے مسلم ہمیں کیا بنیادی معلومات حاصل کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا مبارک ٹاپک ہے اور آپ نے جیسے تمہید میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ذکر باعث برکت ہے, اس پر میں ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا. جی ایک روایت ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ او کما قال, کہ نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے, یعنی نبیوں کا ذکر کرنا رب کو راضی کرنے والا, رب سے انعام اور ثواب پانے والا عمل ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس ذکر کی ہمیں برکت نصیب فرمائے. خالد بھائی, عقیدے کی کتابیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ ہمیں موضوعات نظر آتے ہیں جو تقریباً عقیدے کی ہر کتاب میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. علم کلام, علم عقیدہ کی کتابوں میں, ایمانیات میں سب سے پہلے تو توحید کا اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہوتا ہے, جس کو الہیات سے بھی بیان کیا جاتا ہے, الہیات کے نام سے. سیکنڈ جو ٹاپک ہوتا ہے علم کلام اور علم عقیدہ میں, ایمانیات میں, وہ ہے نبوت اور رسالت. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے جن نفوس قدسیہ کو اپنا پیغام رساں
اور اپنا نائب بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر اپنی مخلوق کی طرف بھیجا، جن کو انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے، ان سے متعلق پھر عقائد کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ توحید، ایمانیات اور ذات الہی کی صفات اور عظمت کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کے حوالے سے بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں، جیسے کہ بخاری شریف میں یہ آپ دیکھ لیں، جہاں کتاب التوحید ہے، کتاب الایمان ہے، تو وہاں احادیث انبیاء سے متعلق بھی پورا ایک چیپٹر ہے، اس میں بہت سی حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پر ایک بات علماء بیان کرتے ہیں جو قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شفا شریف میں ذکر کی، اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بہار شریف کے پہلے حصے میں جہاں عقیدے کا بیان ہے وہاں ذکر کیا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق اہم باتیں، عقائد جاننا بندہ مومن پر لازم ہے، تاکہ وہ لا علمی کی وجہ سے، معاذ اللہ جہالت کی وجہ سے رب کی طرف وہ بات منسوب نہ کر دے جو رب کے شایان شان نہیں ہے، صحیح، یا جو رب کی عظمت و شان ہے، رب کی جو صفت ہے اس کا معاذ اللہ انکار نہ کر دے، تو کیونکہ پھر یہ ایمان پر فرق آتا ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کرام سے متعلق بھی بہت سے عقائد و نظریات کا ماننا بندہ مومن پر لازم ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ امور، کچھ صفات وہ ہیں جو نبیوں کے لیے ماننا ضروری ہے، ان کے لیے واجب لازم ہے۔ کچھ ایسی ہیں کہ ان کے لیے وہ ممکن بھی ہیں، یعنی ہوں نہ ہوں اس میں ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، یعنی ان کی طرف اگر منسوب کر دی جائے تو اس میں کوئی محال لازم نہیں آتا۔ اور کچھ چیزیں، کچھ امور اور کچھ عادات اور صفات اور معاملات ایسے ہیں جن کی نبیوں کی طرف نسبت کرنا ناممکن ہے، محال ہے۔ تو اب اگر ان امور کا علم نہیں ہوگا تو بندہ معاذ اللہ لا علمی میں نبیوں کی طرف وہ چیز منسوب کر دے گا جس سے وہ بری ہیں، یا اس چیز کا معاذ اللہ انکار کر بیٹھے گا جو رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو صفت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بنیادی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ اہل علم تو عربی کتب پڑھتے ہیں، لیکن عوام الناس کے لیے بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے، ایمانیات کا، اس میں بیان ہے، تو نبوت سے متعلق بڑے خوبصورت عقائد صدر الشریعہ نے آسان انداز میں بیان کیے ہیں۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ بہار شریعت کا پہلا حصہ، یہ دعوت اسلامی نے اس کو باقاعدہ ہارڈ کاپی میں شائع بھی کیا ہے، یہ باقاعدہ نسخہ ملتا ہے بہار شریعت کا محقق، اور دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ بہار شریعت کا ایپ بھی دیا ہے، تو یہ موبائل کے ذریعے بھی ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو نبوت سے متعلق جو عقائد ہیں اس کو ہم بیان کریں۔ نبوت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو دیا جانے والا سب سے بڑا منصب ہے، یعنی یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں سب میں سپیریئر، سب سے اعلیٰ جو طبقہ ہے وہ جماعت انبیاء کا ہے، مرسلین کا ہے۔ نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ مخلوق میں کوئی نہیں ہے، سب سے افضل یہ طبقہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کا نزول فرمایا، ان کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جان کائنات سید السادات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری تک یہ سلسلہ تمام ہوتا ہے، یعنی یہ انبیاء کرام کا ایک تسلسل ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی اب ہم جس دور میں ہیں اس میں سلسلہ نبوت پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، اور دور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر یعنی فتح باب نبوت بھی یہی ہے، ختم دور رسالت بھی یہی ہے، اور اب یہاں سلسلہ نبوت ختم ہے، اب کوئی نیا نبی تو نہیں آنا۔ تو یہ تو ایک چیپٹر کلوز ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جو گزشتہ ہیں ہم نے انہی پر ایمان لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم نے انہی کو اپنا مقتدی اور پیشوا بنانا ہے۔ جی بالکل ایسا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پیدائش میں، خلقت میں پہلا نبی ہوں، اور بعثت میں یعنی دنیا میں بھیجے جانے میں آخری نبی ہوں۔ بہترین ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے اور جو قرآن مجید آپ کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، دین اسلام کی یہ خوبی ہے، خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سچے نبی بھیجے، رسول بھیجے، دین اسلام میں یہ لازم ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھنا مومن ہونے اور مومن رہنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام سچے نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا یہ مومن ہونے اور مومن رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ یہود و نصارہ میں ہم دیکھتے ہیں وہ بعض نبیوں کا معاذ اللہ انکار کرتے تھے، بعض کی اہانت کرتے تھے، اور بعض کے لیے ایسی ایسی چیزیں ثابت کرتے تھے جو ابدیت سے یعنی مخلوق ہونے کے طبقے سے ان کو بڑھا کر معاذ اللہ الوہیت پر رب تبارک و تعالیٰ کی صفات سے ملا دیتے تھے۔ دین اسلام میں اعتدال ہے، اور دین اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس میں اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہر معاملے میں افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ چند باتیں میں ذکر کروں گا۔ المعتقد المنتقد جو فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اس میں جو نبوت کے اوصاف بیان کیے گئے کہ نبی میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ان میں سے چند کو میں بیان کرتا ہوں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، یعنی انسان ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کیوں ہوتا ہے انشاءاللہ وہ آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ نبی کو انسانی صورت میں بھیجا جاتا ہے، اور نبوت جو ہے یہ صرف انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ یہ نوع انسانی پر رب کا فضل ہے کہ نبوت جیسا اعلیٰ وصف صرف انسانوں میں ہے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی فرشتہ نبی ہوا۔ ہاں، جو رسول کا رسالت کا منصب ہے وہ نبیوں کی طرح انسانوں میں بھی ہے، رسالت کا جو منصب ہے وہ انسانوں میں بھی ہے اور فرشتوں میں بھی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں، اور یہ المعتقد المنتقد میں ہے، کہ انبیاء کرام کے لیے یہ ضروری ہے اور ان کی یہ صفت ماننا لازم ہے کہ ان میں صدق ہوتا ہے، وہ سچے ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی سچا نبی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ جو بات کرتا ہے وہ بالکل واقع کے مطابق ہوتی ہے۔ خلاف واقع جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے، جھوٹ سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، جس کو عصمت بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی ان کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ نبیوں سے گناہ کا، اللہ کی نافرمانی کا صادر ہونا شرعاً محال ہے، ناممکن ہے۔ یہ ہے معصوم کا معنی۔ اور نبیوں کے علاوہ جو اولیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، اللہ کے برگزیدہ دیگر بندے ہیں، تو ان کے لیے حفاظت کا ذمہ ہے، یعنی وہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا ایک جملہ میں نے پڑھا تھا غالباً میرات المناجی میں، اس کا مفہوم میں عرض کروں گا۔ مفتی صاحب نے معصوم اور محفوظ کا بڑا خوبصورت اور عام فہم انداز میں مفہوم یوں سمجھایا، فرماتے ہیں کہ معصوم وہ ہے جو گناہ کر نہ سکے، اور محفوظ وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا نہیں ہے۔ کر نہ سکنا اور نہ کرنا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے، جو کہ حفاظت اور عصمت میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء جو ہیں، رسول جو ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام میں فطانت ہوتی ہے، یعنی وہ انتہائی درجے کے ذہین ہوتے ہیں، جس کے ذریعے وہ پھر مقابلہ کرتے ہیں دشمنوں کا، اور جب وہ باطل کی طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں تو انبیاء کرام پھر اپنی ذہانت اور وحی الہی کے ذریعے ان تمام اعتراضات کا گویا کہ خاتمہ کرتے ہیں اور پھر حق کو واضح فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بہادر ہوتے ہیں، شجاع ہوتے ہیں۔ اللہ بزدلی والا عیب جو ہے وہ انبیاء میں نہیں پایا جاتا، اور انبیاء کرام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سچے نبی کو جو حکم پہنچانے کا حکم دیا، اللہ کے ہر سچے نبی نے وہ حکم پہنچا دیا، کوئی ایک بات بھی چھپائی نہیں ہے۔ سبحان یعنی یہ معاذ اللہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کرام کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی سے ڈر کر معاذ اللہ انہوں نے کوئی بات آگے پہنچائی نہیں، تو اس کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے المعتمد المستند میں اس بات کو کفر لکھا کہ انبیاء کرام کے لیے تقیہ ماننا، یعنی یہ معاذ اللہ عقیدہ رکھنا کہ انہوں نے کسی کے دباؤ اور ڈر کی وجہ سے کوئی بات چھپائی، یہ عقیدہ کفر ہے۔ انبیاء کرام کو جو حکم دیا گیا وہ انہوں نے من و ان اور مکمل طور پر حکم الہی بندوں تک پہنچایا ہے۔ اب دیکھیں انبیاء کرام کو دیکھیں کہ وہ اپنی قوم میں تنہا ہوتے تھے بظاہر، ابتداءً جب تشریف لاتے تھے اور حق کی دعوت دیتے تھے توحید کی، تو سامنے مشرکین کی، کفار کی قوم ہوتی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو کیسی شجاعت عطا کی ہے کہ پوری قوم کے مقابلے میں ایک نبی کھڑے ہو کر حق کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبوت کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی مردوں میں ہوتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سے صرف انسانوں میں نبوت ہے، انسانوں میں بھی جو مرد ہیں ان میں نبوت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس چیز کا بیان موجود ہے، کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی۔ یعنی درست موقف یہی ہے کہ صرف انسانوں میں صرف مردوں ہی میں نبوت کا سلسلہ رہا ہے۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام اپنے دور کے تمام لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے عقل مند ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر کسی کی عقل نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کی تائید اور نصرت وحی الہی کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں خطا کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ پھر انبیاء کرام کا چونکہ مرتبہ میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے افضل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ غیر نبی کسی نبی سے افضل ہونا تو کجا کسی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا معاذ اللہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں غیر نبی کسی نبی کے برابر ہو گیا یا کسی نبی سے مرتبے میں بڑھ گیا،
تو اس کو علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست عقائد سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء کرام کی طرف جو ہم واقعات منسوب کرتے ہیں یا کوئی بھی بات ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ان عقائد کو پڑھنا چاہیے۔ بعض اوقات چیز ایک ہی ہوتی ہے، لفظ ایک ہوتا ہے، لیکن وہ کسی غیر نبی کے لیے بولا جائے تو اس کے لیے عظمت و شان کا باعث ہوگا، لیکن نبی کے لیے وہ استعمال کیا جائے تو وہ معاذ اللہ ان کے لیے عیب ہو جائے گا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر لفظ کی نسبت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح انبیاء کرام کے حوالے سے بھی باقاعدہ اصول ہے کہ کس بات کو نبیوں کی طرف منسوب کیا جائے گا اور کس کی طرف نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، یہ ساری باتیں سیکھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ علم دین کا ایک روشن باب ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمیں کیا کیا معلومات ہونی چاہیے، ابھی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو مزید بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان کے واقعات، ان کے قصے سامنے آتے ہیں، ان کے شب و روز گزارنے کے معمولات زندگی جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ انسان کو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات قرآن مجید میں بیان فرمائے، اور مفسرین نے ان واقعات کے بیان کیے جانے کی حکمتوں کو بیان کیا۔ میں وہ حکمتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم اس بات پر تھوڑی سی توجہ دیں کہ انبیاء، جس طرح ہم نے ابھی راشد بھائی کی گفتگو میں بھی ملاحظہ کیا کہ یہ مخلوقات میں سب سے بڑا مرتبہ اور درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں جو سب سے بلند درجہ رکھا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا رکھا ہے۔ اب ذرا ہم یہ غور کر لیں کہ جب ہم اپنے کسی خاندانی بزرگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو نسب میں ہمارا بڑا ہے، جو رشتے میں ہمارا بڑا ہے، یا ہم برادری سسٹم والے جو افراد ہیں، تو دیکھتے ہیں جو برادری میں سب سے بڑا فرد ہے اس کی بات آتی ہے تو کیسے سراپا ادب بن جاتے ہیں۔ وہ گفتگو کرنے لگتا ہے تو توجہ سے سنی جاتی ہے۔ اس کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے تو پھر انسان سارے کام کاج چھوڑ کر اس کے پیغام کو سننے لگتا ہے، اس کی بات کو امپورٹنس دیتا ہے، جو اس نے کہا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو وہ بڑے ہیں نا جو ہمارے نسب میں بڑے ہیں، برادری میں بڑے ہیں، آفس میں بڑے ہیں، ہمارے اداروں میں بڑے ہیں، یعنی یوں بڑوں کی ایک بات کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے، بڑی اہمیت ان کو دی جاتی ہے۔ حضرات انبیاء تو مخلوق میں سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کن کا فرمان ہے جو بندے کے لیے لائق عمل ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی باتیں ہوں، ان کا تذکرہ ہو تو پھر وہ بے ادبی والے انداز میں نہیں ہوگا، نہ بے ادبی والے انداز میں ہوگا اور نہ بے ادبوں سے ان کا تذکرہ سنا جائے گا۔ کیونکہ بے ادب جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ جب گفتگو کرے گا تو وہ ہر بندے کے لیے الفاظ اس کے مختلف نہیں ہوں گے، کیونکہ اس نے سیکھی ہوئی ہی بے ادبی ہے۔ اس کے لب سے جب بات نکلے گی تو سب برابر، سارے ایک جیسے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ یہ جو طرز ہے گفتگو کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی درجات رکھے ہیں، افضلیت رکھی ہے۔ کون سب سے زیادہ افضل ہے، کون سب سے زیادہ، انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی بڑے اسٹیٹس پر فائز ہے۔ اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، اور آگے پھر ماشاءاللہ شب معراج تشریف لا رہی ہے، اور اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام کی افضلیت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ لیکن ہم یہ تو کم از کم سیکھیں، سمجھیں نا کہ عامیانہ انداز میں انبیاء کی باتیں نہیں ہوتی۔ انبیاء کی باتیں مؤدب ہو کے کی جاتی ہیں۔ انبیاء کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو انسان سراپا ادب بن جاتا ہے کہ ان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام اور بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں با ادب رکھے اور با ادبوں میں ہی رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے اور اس کی حکمتوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ پارہ 9 ہے، سورہ اعراف ہے، اور آیت نمبر 176 ہے، 176۔
کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ اس میں فرمایا گیا کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ، یعنی جن کے سامنے یہ واقعات بیان ہو رہے ہیں، وہ غور و فکر کریں۔ معلوم ہوا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ جو قرآن مجید میں کیا گیا، اس کی حکمتوں میں سے ایک بڑی واضح اور بڑی اعلیٰ حکمت یہ بھی ہے کہ انسان ان کے واقعات میں غور کرے، اور ان واقعات میں کامیاب کون ہوا، ناکامی کا منہ کسے دیکھنا پڑا، اس پر جب بندہ غور و فکر کرے گا تو پتہ چلے گا کہ جو انبیاء کے ساتھ رہے وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے انبیاء کا طریقہ چھوڑا انہوں نے ناکامی کا منہ دیکھا۔ عقل مند لوگ ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے ان واقعات کے بیان کرنے کی، چنانچہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ پارہ 13 ہے، سورہ یوسف ہے، اور آیت نمبر 111 ہے۔ واقعہ بیان ہوا ہے، پوری سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا تفصیلی ذکر اس میں کیا گیا، اور اس واقعے کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرما دیا گیا کہ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ان واقعات کی جیسے تفصیلات بندہ پڑھتا چلا جاتا ہے، تہ در تہ مطلب چیزیں اس کے سامنے واضح جب ہوتی رہتی ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت ساری نصیحت جو ہے وہ بندے کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے احوال کو بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر واضح دلیل بنے کہ کوئی کتاب پڑھے بغیر اور کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے بغیر آپ کا ان واقعات کا صحیح بتا دینا، اس بات کی دلیل ہی تو ہے کہ یہ سب واقعات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بتائے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرما دیا گیا، اور کافروں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں، تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ، اسے تو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے شب و روز تو ان لوگوں کے سامنے تھے، نہ یہ کسی سے پڑھے، نہ کوئی کتاب انہوں نے پڑھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منکشف فرما دیا، واضح فرما دیا۔ تو اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ یہ واقعات انہیں سکھانے والا، بتانے والا اللہ رب العالمین ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ چوتھی بات بیان کی گئی کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اعلان نبوت فرمایا اور ان کو ان کے باطل دین کو چھوڑ کر دین حق، دین اسلام کو قبول کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کی تبلیغ ارشاد فرمائی، تو لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑنا، برا جانا اور نبی پاک علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت و طاقت اور حوصلہ اور استقامت حاصل ہو تاکہ قوم کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں برداشت کرنا اور ان پر صبر کرنا جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا اور ان کا ذکر کیا۔ چنانچہ پارہ 12 سورہ ہود اور آیت نمبر اس کی ہے 120، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لائے، ان کے تشریف لانے کے ساتھ ایک جو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا، نیکی کی دعوت دینے کا ایک مرحلہ تھا ان کی زندگی کا، اس میں انہیں بھی تکلیفوں کا سامنا تھا، اس میں انہیں بھی آزمائشوں کا سامنا تھا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آزمائشیں برداشت کر رہے ہیں اللہ والوں پر، اللہ کے انبیاء پر پہلے بھی آتی رہی ہیں، آپ پر بھی آئیں گی، آپ اپنے دل کو ذرا مضبوط رکھیے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایسے ہی کیا، اور لوگ کتنی ہی تکلیفیں پہنچاتے رہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کا حق ادا فرما دیا، اور رب العالمین جل وعلا نے پھر اس کی تحسین میں بھی آیات مبارکہ بیان فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید پڑھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں پڑھیں، واقعات پڑھیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں انبیاء، رسول، اور یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، ان الفاظ کے پیچھے ان الفاظ میں کون سی شخصیات مراد ہیں، کیا ڈیفینیشن ہے ان کی؟ آئیے اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ نبی کی جو شرعی تعریف بیان کی گئی ہے اس تعریف کو شامل کرتے ہیں، رسول کی جو شرعی تعریف ہے آئیے اسے بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں، تاکہ یہ جاننا ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے کہ نبی اور رسول دراصل کہلاتے کون ہیں۔ کچھ تو افراد وہ ہیں نا جن کا تذکرہ ہم قرآن مجید میں سنتے ہیں، جیسے حضرت آدم ہو گئے، حضرت ہود ہو گئے، حضرت موسیٰ ہو گئے، حضرت عیسیٰ ہو گئے، حضرت سلیمان ہو گئے، حضرت داؤد ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام ہو گئے، حضرت یعقوب ہو گئے، حضرت زکریا، یحییٰ، یعنی چند نام یہ وہ ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان کا نام آتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انبیاء ہیں، لیکن کوئی ایسی تعریف ہمارے سامنے آ جائے کہ پتہ چلے کہ بھئی یہ جو تعریف ہے یہ اس شخصیت کی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ نبوت عطا فرمایا ہے۔ تو آئیے طارق بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ جی خالد بھائی، انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے۔ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے جن کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے وحی جن کی طرف آتی رہی، وہ ہستی انبیاء، وہ نبی جو ہے وہ نبی کہلائے۔ نبی کی جمع انبیاء ہو گئی، یعنی جن کے اوپر وحی آتی رہی، جن کے پاس وحی تشریف لاتی رہی، وہ نبی ہیں۔ اور جو وحی کے ساتھ ساتھ احکام جن کی شریعت کے اور اسلامی قانون کہیں یا خدائی احکام کہیں کہ جن پر نازل ہوتے رہے، یہ رسول کہہ رہے۔ اور ایک ایک وقت میں کئی انبیاء بھی ہوئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی دور میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے، کہ جو شریعت کا حکم تھا، جو احکام تھے توریت شریف میں جو احکام مذکور ہیں یا دیگر صحائف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، تو حضرت ہارون علیہ السلام اسی شریعت کی دعوت دیتے رہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ نبی رسول کی لائی ہوئی شریعت کو ہی دعوت دے کر آگے جو ہے پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ نبی جو کہ خود رسول ہیں، وہ اپنے اوپر آنے والی جو شریعت ہے، جو احکام ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس کا پیغام لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ تو ایک وقت میں متعدد انبیاء بھی ہوئے، اور انہی میں کوئی ایک رسول ہوتا جس کی طرف نازل ہونے والی شریعت کی وہ دعوت دیتے، یا ان سے پہلے کوئی رسول تشریف لے جا چکے ہوتے، ان پر جو شریعت نازل ہوئی تھی اس کے احکام کی دعوت لوگوں تک دی جاتی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور اس کے اللہ کے رسولوں کے بارے میں کیا عقائد، کیا نظریات رکھنے چاہیے، اسے درست انداز سے ہمیں سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ کتابوں کا اس کے لیے مطالعہ کرنا ضروری رہے گا اور بہت مفید رہے گا۔ جس طرح راشد بھائی نے ابتدا میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ بہار شریعت کا پہلا حصہ جو ہے اسے پڑھ لیا جائے، نہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، بلکہ اللہ رب العالمین، انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے، جنات اور دیگر تقدیر وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں انسان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، عقائد کی ایک زبردست تفصیل جو ہے وہ ہمیں یہاں مل جائے گی۔ بہار شریعت کو پڑھیے، ہمارے بزرگوں نے لکھ کر یقین کیجئے کہ یہ ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن کسان کا احسان وہ مانے گا جو آٹا کھائے گا، جو اس کے اگائے ہوئے فصل کو اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ جو فائدے حاصل نہ کرے وہ کہے کہ جناب میں نے تو یہ کھانا ہی نہیں ہوتا، میری تو خوراک ہی دوسری ہے، تو پھر اس کی بات ہی دوسری ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو دین ہم تک پہنچایا، علماء کرام نے اس دین کو دور کے مطابق مختلف تقاضوں کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ان احادیث تک کہ جن تک رسائی ایک عام بندے کی آسانی سے نہیں ہو پاتی، ان احادیث تک انہوں نے رسائی حاصل کی، ان سے مسائل نکالے اور ان کو آسان انداز سے مرتب کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ بس اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنا ہے،
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک اعمال میں ایک زبردست نیک عمل یہ عطا فرمایا ہے کہ کم از کم 12 منٹ کوئی دینی کتاب پڑھ لے. اگر یہ ہمارے معمولات میں ہو جائے اور روزانہ ہم کچھ نہ کچھ بار شریعت کا پہلا حصہ لے لیں, کم از کم 12 منٹ روزانہ پڑھیں, آپ دیکھیے گا کہ ایک ہفتے میں آپ کی معلومات میں اچھا خاصا اضافہ ہو جائے گا. اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرتے رہیں. مہینہ ختم ہوگا تو 12 منٹ کے حساب سے آپ دیکھ لیجیے آپ نے کتنا ٹائم دیا, تقریباً کتنا ٹائم دیا جناب. مہینہ ختم ہوا تو 12 منٹ کے حساب سے 300 اور 330 منٹ تقریباً 360 منٹ 360 منٹ 360 منٹ آپ نے ایک مہینے میں دینی مطالعے کو دیے. اور اس دینی مطالعے نے آپ کو کیا دیا وہ آپ کی معلومات آپ کو بتا رہی ہوگی, وہ آپ کی احتیاط آپ کو بتا رہی ہوگی. تو ایفرٹ کریں گے تو نتائج اچھے ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بہت ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں, مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں تو علم کا حاصل کرنا بندے کے لیے مزید فائدہ مند ہوتا چلا جاتا ہے. ثواب آخرت کی بھی امید اس سے بنتی ہے. لیکن جو بات ہمارے عقائد کو درست کر دے, جو ہمارے اعمال کی اصلاح کا سبب بنے, اس بات کو تو ترجیحی بنیادوں پر ہمیں سیکھنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. ناظرین کی کالز ہیں, آئیے ان سلسلے میں شامل کرتے ہیں. الحمدللہ ابھی میں پروگرام دیکھ رہا ہوں, کل عام صلی اللہ کہتے کہتے نبیوں کا دھکا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ بہت علم سیکھنے کا, کہ بہت کچھ سیکھنے کا جو ہے جذبہ پیدا ہو رہا ہے, اور جو باتیں پہلے معلوم نہیں تھیں وہ آج معلوم ہو رہی ہیں. اور الحمدللہ ماشاءاللہ مدنی چینل اللہ پاک سے 25 میراث سب ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے, اپریسیشن کے لیے. اور آپ کی کالز ہمارے لیے بہت مفید ہوتی ہیں, بہت موٹیویشنل ہوتی ہیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم اس موقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بالکل شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے. اور الحمدللہ مبلغین دین اسلام کی خدمت کا ایک کام جو ہے وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں. آئیے مزید کال شامل کرتے ہیں. میں اٹک سے بات کر رہا ہوں, صابر شہزاد. میں نے کلام سننا تھا, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ, اللہ پاک آپ کو برکت دے. مزید کال دیجیے. میری نعت کا اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مزید. میرا نام فراز احمد ہے, میں برے والا سے بات کر رہا ہوں. جی تو میں نے نعت سننی ہے, آقا آ جائیے. میسیجز بھی کچھ لیتا ہوں. یہاں ہیں علی شہزاد بھائی ہیں فرید نگر سے, اور نہ دولت نہ مال اور خزینے کی باتیں, سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں. واہ, زبردست کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے. اچھا جی, حضرت اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, جزاک اللہ خیر. ایک نعت شریف سننی ہے, کون سی ہے؟ درود تجھ پہ بھی آمنہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, میں کراچی سے بول رہا ہوں اور میرا نام ناصر ہے. آپ مجھے نعت سنا دیں. اے کاش میں مر جاؤں مدینے کی گلی میں. ٹھیک ہے. خالد بھائی امید لگا کے میسج کیا جاتا ہے کہ آپ بھی سلمان بھائی کی طرح فرمائشیں پوری کروا دیا کیجئے. ارے بھائی کوشش تو کرتے ہیں, بہرحال جو پوری ہو جاتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا جی, کیا فرمائش ہے؟ منقبت سننی ہے امیر اہل سنت کی, اور اشفاق بھائی کی آواز میں سننی ہے, پیر اتار ہے. ٹھیک ہے جی. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, اس کلام کی فرمائش ہے منڈی بہاؤدین سے محمد اعجاز صاحب ہے. اچھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع بہت پیارا ہے. ایک پروگرام کریں اولاد کی اچھی تربیت, اور نعت خان اسلام بھائی سے درخواست ہے کہ یہ کلام ضرور سنائیں. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, محمد یوسف نقش بندی ہیں گجراوالا سے. اچھا جی, انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات کے بارے میں میسج آیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے راشد بھائی ذہن میں؟ میں انشاءاللہ ابھی اس کو سرچ کرتا ہوں اور دیکھ کر عرض کرتا ہوں. ایک موقع تھا جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے, تو غالباً حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارکہ ہی تھی جس کی
جگہ کو تبدیل کرنے کا بھی ساتھ حکم ارشاد فرمایا گیا تھا، وہ تبدیل کر کے کہاں پہنچے میں انشاءاللہ مزید دیکھ کر عرض کرتا ہوں۔ باولپور سے میسج ہے، کلام سنا دیں محتاج نظر ہے حال میرا۔ ٹھیک ہے جی، ایک موضوع پیشہ بھی ہونا چاہیے جس میں انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام اور موجودہ دور کے پیشوں کا تذکرہ ہو۔ ماشاءاللہ، ٹک سے یہ میسج ہے، بہت شکریہ جناب۔ کلام سنا دیں مدینے کے والی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی میسج اٹک سے ہے، منگوال غربی سے بات کر رہا ہوں اور مجھے کلام سنا دیں۔ خم ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش ہر سال حج پہ میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیو مری سے میسج ہے اور پروگرام بہت اچھا ہے، ہماری پہچان کے موضوع پر پروگرام کیا جائے اور کلام سننا ہے، تنم فرسودہ جاں پارا۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارے پیارے موضوعات ہوتے ہیں سلسلے کے۔ ایک کلام کی فرمائش ہے، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سننے کی فرمائش ہے۔ فرمائشیں اور بھی ہیں، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا تنم فرسودہ، اس کلام کی فرمائش ہے قائد آباد خوشاب سے، مینو شوق مدینہ جاوندہ۔ اچھا جی، حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں درود تاج سننے کی فرمائش ہے۔ اے جانے جامع جانے تجلی کہوں تجھے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ کالر بھی بیٹھے ہیں ابھی، آئیے ان کی کالز بھی لے لیتے ہیں۔ عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ میں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کا فیضان نصیب فرمائے۔ اپنا خالد بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات دل میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے آگاہی حاصل ہو، تو ایسے میں کہاں سے بہترین مواد مل سکتا ہے؟ کیونکہ مارکیٹ میں بعض کتابیں ایسی بھی آ گئی ہیں جس میں بظاہر تو نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں معاذ اللہ بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی شان کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو کوئی مستند کتاب، کوئی ایسی جگہ جہاں سے مطالعہ کر سکیں، اس حوالے سے کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ سبحان اللہ، بہت زبردست بات کی آپ نے عبد الخالق بھائی۔ کبھی کبھی آج کل ویسے کال کر رہے ہیں آپ، کم ہو گیا آپ کا کال کرنا، لیکن جب کال کرتے ہیں تو بات بڑی آپ بہترین اور پتے کی کرتے ہیں۔ لگے رہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور کالز کیا کریں، آپ کی کال سے خوشی ہوتی ہے۔ عدنان بھائی کیا فرمائیں گے، کون سی کتاب پڑھ لیں انبیاء کرام علیہم السلام کی باتیں جاننے کے لیے، ان کے تذکرے کو پڑھنے کے لیے؟ خالد بھائی، عربی زبان میں تو کئی کتابیں موجود ہیں اور اردو میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ ایک بہترین کتاب سیرت الانبیاء، حضرت شیخ الحدیث حضرت مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بہترین کتاب ہے اور بڑے ندرت والے انداز میں ہے۔ دیگر کتابیں جو اس موضوع پر موجود ہیں ان سے ہٹ کر مستند اور بہترین، اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کتنا مستند ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ جیسے عبد الخالق بھائی نے بتایا، کتابیں تو مل جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن اس کے اندر خرابی یہ ہوتی ہے، اب اس کو پڑھ کر یا تو عقائد و نظریات بندے کے خراب ہو رہے ہوتے ہیں یا غلط معلومات جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ بہار ہے اور یہ برکت ہے کہ جو بات کی جائے مستند اور معتبر کتابوں سے کی جائے، تو اس کے حوالے سے الحمدللہ یہ جو سیرت الانبیاء کتاب ہے بہت بہترین کتاب ہے۔ ماشاءاللہ، اسے حاصل بھی کیجئے اور الحمدللہ ہم نے یہ ابھی ذہن بنایا ہے اپنا، جو آج ٹاپک رکھا ہے ہم نے انبیاء کرام کی باتیں، اس کے پیچھے ایک ذہن یہ بھی تھا کہ ہم ہر پیر شریف والے دن وہ پروگرام لائیں، وہ موضوع لائیں جس میں کسی ایک نبی کا ہم ذکر کر رہے ہوں، اور انشاءاللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے معلومات جو ہیں، ان کے ذکر کی برکتیں جو ہیں وہ سمیٹنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ ناظرین کے فیڈ بیک سے الحمدللہ نئے مشورے جو آ رہے ہیں، نئی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اور کچھ مجلس جو ہے وہ اپنی بھی ایفرٹ کر رہی ہے، تو بہتر سے انشاءاللہ مزید ہم بہترین کی طرف جائیں گے، لیکن آپ کی گائیڈنس، آپ کی باتیں بھی ساتھ رہیں گی، آپ کے سجیشن ہمیں ملتے رہیں گے، موصول ہوتے رہیں گے، تو انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اسے مزید بہتر کر کے آپ تک پیش کیا جائے۔ کال مزید لیتے ہیں۔ الحمدللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں۔ اتنی سانس بھر کے کال کرنے کے بعد آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سانس صحیح سے آ رہا ہے؟ چلیں اللہ کریم برکت دے، آپ کو سلامتی عطا کرے اور زوال نعمت سے بچائے ماشاءاللہ۔ مزید کال دیں۔ محمد ارسلان اطالیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ علیہ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موسم بہت ہی پیارا ہے۔ مدنی رضا بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ واہ واہ کیا بات ہے، زبردست کلام کی فرمائش۔ مزید۔ خالد بھائی کیسے ہیں؟ میرا نام محمد شعیب رضا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز سے بہت لوگ مومن بھائی ہمارے دور ہیں، تو اس کے موضوع پر اپنے پروگرام میں کھلے آنکھ صلی اللہ میں یہ موضوع لائیں نماز کے تعلق سے، تو مدینہ مدینہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو دعوت اسلامی کو سعد و آباد رکھے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے انشاءاللہ۔ نماز کو اپنے سلسلے کا موضوع ہم ضرور بنائیں گے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام غلام علیہ اطاری ہے، میں پچھلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ نطقان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، پر وقت مزہ آئے دیدار عطا کرنا، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ مجھے یہ نعت سنا دیں، یہ کاش مجھے مدینے پہ موت یوں آئے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکتیں دے، سلامتی عطا کرے اور بار بار پیارے آقا کے میٹھے مدینے کی زیارت آپ کو بھی اور ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے پہلے وہ پیکیج دیکھتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ مدنی رضا بھائی سے کلام بھی سنیں گے۔ آئیے مفتی قاسم صاحب کا ویڈیو پیکیج دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس سے بڑھ کے کیا حوصلہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے کیا ہمت ہوگی کہ پوری قوم سامنے ہے اور اس قوم میں صرف 40 سے 50 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ اس سے بڑھ کر استقامت کیا ہوگی؟ نہ لوگوں کے مارنے کی وجہ سے خدمت دین سے رکے، نہ لوگوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے، نہ تانے دینے کی وجہ سے، نہ ایذا پہنچانے کی وجہ سے، نہ اتنے لمبے عرصے کی وجہ سے کہ اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ ویسا نکل نہیں رہا جیسی خواہش ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو تکالیف اور جو اذیتوں کا سلسلہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک پورا جدا ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات عرض کروں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تکلیفیں برداشت کی، تو آپ کیا ہوئے؟ صبر کرنے والے۔ آپ کیا ہوئے؟ صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والے کو کہتے ہیں صابر۔ صبر کرنے والا جو بہت زیادہ صبر کرے اسے کہتے ہیں صبور، بہت زیادہ برداشت کرنے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو 950 سال کا طویل عرصہ ہے، ان سب کی تکلیفیں برداشت کرنے، سارا ہمت و حوصلہ دکھانے کے ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ کیا بیان فرمائے؟ فرمایا انہو کانا عبدن شکورا۔ حالانکہ ظاہراً ہم ان کی سیرت دیکھتے ہیں تو لفظ بنے گا صبورا، کہ بے شک نوح بڑے صبر کرنے والے تھے، اتنے عرصے تک تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کانا عبدن شکورا، وہ بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا بندہ تھا۔ علماء نے اس کی توجیحات اور تفسیرات جو بیان فرمائی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اصل میں شاکر کہتے ہیں جو نعمت پہ شکر کرے، اور شکور کہتے ہیں کہ جو مصیبت پر بھی شکر کرے، تو وہ شکور ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف تو ان کا جو الفاظ شکر تھے وہ یہ تھے کہ اگر انگور کے 20-25 دانے بھی کھاتے تو ہر دانہ کھا کے کہتے الحمدللہ، ہر دانے پہ کہتے، یہ آپ کی سیرت میں لکھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جتنی مشقتیں اور یہ جتنی تکلیفیں اور اذیتیں تھیں، ان سب کے مقابلے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس پر بھی جو ان کی قلبی حالت و کیفیت تھی وہ یہی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے استقامت عطا فرمائی، تو نے مجھے یہ ہمت و حوصلہ عطا فرمایا ہے۔
تو نے مجھے اتنے عرصے تک اپنے دین کی خدمت میں لگایا ہے، اپنی توحید کا پیغام پھیلانے کا شرف مجھے عطا فرمایا ہے، یا اللہ تیرا اس پہ شکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے بھی لوگ مدنی چینل کے ناظرین انبیاء کرام علیہ السلام دیکھیں کیسے اعلیٰ اخلاق والے، کیسے زبردست اور ستھرے کردار والے مصیبتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس سے راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے عالی اخلاق سے فیضان اور حصہ نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار فائز الانوار کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ کہاں ہے، تو اس بارے میں کتابوں میں بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف ہوا۔ محبت ان سے کیا کرتے تھے لیکن ان کی تدفین کہاں کی جائے، ہر ایک کی یہ خواہش تھی۔ ہر محلے والا حصول برکت کے لیے یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کا مزار جو ہے وہ ہمارے محلے میں بنے اور یہاں دفن کیا جائے۔ آخر یہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ علیہ السلام وہیں رہے یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام علیہ السلام یعنی حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک شام میں دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، تدفین کی یہ داستان اور زندگی کے مختلف مراحل انسان پڑھے تو واقعی حیران رہ جاتا ہے۔ اتنے حیران کن واقعات ہیں اور ان کے واقعات میں، ان کے تذکرے میں ایسی زبردست یوں سمجھے کہ اسٹوری میں موڑ آتے ہیں کہ ابھی مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے اور ابھی جناب قید کر دیے گئے، پھر جناب وہاں سے حاصل کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی۔ بادشاہ بنے ہیں تو پیچھے قحط کھڑا ہے۔ اب قحط میں سب کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہترین معیشت کو جاننے والے اور اس کے رازوں سے حقائق کو معلوم کرنے والے، ایسے زبردست اور ایسے زیرک، اور جس طرح سے ابھی راشد بھائی نے ایک لفظ کہا تھا، یہ بڑے فتین ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، تو وہ فطانت کا مظاہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ جب معیشت تنگ ہو جائے گی لوگوں کی اور قحط پڑ جائے گا تو ہم ملک چلا کر بتائیں گے کہ مشکل حالات میں ملک انبیاء کرام علیہ السلام نے کس طرح سے چلائے ہیں اور وہ زبردست جو تدبیر تھی وہ کام آئی۔ جب واقعات سنیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کی تفصیل کے ساتھ تو کیا تدبیر تھی، کس طرح کام آئی، ہم انشاءاللہ تفصیل سے جان پائیں گے۔ ابھی عدنان بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی مصنف ہے، پڑھنے والا ہے، مطالعہ کرنے والا شخص ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کتاب کو بہت بہترین پایا ہے، یہ موضوع، یہ فلاں چیز یوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ جسے اللہ کریم نے احسن القصص فرمایا، بہترین قصہ، بہترین واقعہ، اور آپ کی زندگی سے یوں کہہ لیں کہ اگر انسان سیکھنا چاہے نا، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ زندگی کے کس موڑ پر بندے کو کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، کبھی تنگی ہے، کبھی آسانی ہے، یہ ہوتی رہتی ہے۔ اور آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھے نا تو کبھی وہ مایوس نہیں ہو سکتا۔ یعنی زندگی کے اندر کوئی موڑ ایسا نہیں، آپ کی زندگی کے مختلف جو ہے نا وہ پہلو ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک وہ مختلف ادوار ہیں، ایک وہ یوں کہہ لیں کہ وقت آتا ہے کہ عزیز و اقارب، گھر والے، بہن بھائی سب سے دور، تنے تنہا، لیکن ایسے میں بھی اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہیں۔ اور پھر اللہ کریم کیسے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی یہ اگر ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ بندہ اس کی تفسیر پڑھے، سورت کو پڑھے، بار بار پڑھے اور بار بار اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھے تو انشاءاللہ الرحمن وہ جو لوگ خاص طور پر جو مایوسی کی باتیں کرتے ہیں نا، بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ابھی سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، مر جائیں گے سب، اور بس یوں وہی مریں گے سب، لیکن اس کا ایک وقت ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت میں مریں گے۔ لیکن بعض لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں تو یوں لگتا ہے ہر اگلا
اگلا لمحہ جو ہے وہ قیامت ہے، ابھی بس آنے والی سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بعض لوگ تو یہاں تک بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے قیامت گزر ہی گئی ہو اور ہم اس کے بعد جی رہے ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ واہ بھائی واہ، کیا فرصت ہے آپ کی، کیا کمال ہے اور کیا شعور پایا ہے آپ نے۔ ہو سکتا ہے قیامت گزر ہی گئی ہو، ہم بعد میں آسائشوں کی زندگی گزار رہے ہوں۔ ایسے اعمال کبھی کیے بھی ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمارا بیڑا پار فرمائے اور بے حساب بخشش فرمائے۔ بہرحال چیزوں کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ قیامت کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا دل دہلانے والی ہے وہ، اللہ دل دہل رہے ہوں گے، پھر چہروں پر مسکراہٹیں نہیں ہوں گی، کھلکھلا نہیں رہے ہوں گے۔ جو کھلکھلائے گا فہو فی عیشۃ راضیہ والوں کا معاملہ الگ، لیکن جس کی تولیں ہلکی پڑ گئی نا تو فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، شعلے مارتی ہوئی آگ میں جائے گا وہ۔ تو قیامت گزر گئی ہے تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کریم نے راحتیں عطا فرمائی ہیں تو ان کو غنیمت جانیں اور اللہ کی عبادت کی طرف لگ جائیں اور اسے راضی کریں، تاکہ من مانتی عیش میں قیامت کے دن ہم انجوائے کر سکیں اور اپنی وہ زندگی جو ہے بہتر انداز سے گزار سکیں۔ مدنی رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں آگے اور آئیے کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ زباں پر میں بار بار آیا
اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، کرے چارہ سازی زیارت کیسے کی، کرے چارہ سازی زیارت کیسے کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملامت کیسے کی، کرے چارہ سازی زیارت کیسے کی، چمچ کر یہ کہتے طلعت کیسے کی، چمچ کر یہ کہتے طلعت کیسے کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، زیارت کیسے کی، دیدار حق ہے، زیارت کیسے کی، جو پردوں میں صورت کیسے نہ رہتی، جو پردوں میں صورت کیسے نہ ہوتی، کسی کو نہ ہوتی، کسی کو زیارت کیسے نہ ہوتی، کسی کو زیارت کیسے جب جاری پیاری پیارے صورت کیسے کی، جب پیاری پیاری پیارے صورت کیسے کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو گے الفت کیسے کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کیسے کی، ابھی پار وہ ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار وہ ڈوبنے والے بیڑے، سہارا لگا دے، سہارا لگا دے، جھورا کیسے کی، سہارا لگا دے، جھورا کیسے اور کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو جتنی، خدا کو جتنی محبت کیسے کی، خدا کو ہے جتنی محبت کیسے کی، فتح نے ڈالی باغے گلے میں، فتح نے ڈالی باغے گلے میں، کہ ہو
حشر عاصی مزے لے رہے دم حشر عاصی مزے لے رہے شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی غیر کسی کی شفاعت کسی کی غیر پہنچیں گے جب گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائیں گی جنت میں امت کسی کی نہ جائیں گی جنت میں امت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ گاہ میں رخصت خدا سے دعا ہے کہ گاہ میں رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر گو مدحت کسی کی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھلے زخم دل کے ملاحت کسی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشفاق بھائی کے کلام کی فرمائش تھی, آئیے ملاحظہ کریں. میرے دل میری جان کا قرار, میرے دل میری جان کا قرار, پیر میرا مرشد دستار, پیر میرا مرشد دستار, پیر میرا مرشد دستار, پیر میرا میری جان, پیر میرا میرا عطار ہے, پیارا عطار ہے, پیر عطار ہے, میرا عطار ہے, پیارا عطار ہے, پیر عطار ہے, الفت مصطفیٰ سے جو سرشار ہے, پیر عطار ہے, محروم جبی حق کا شاہکار ہے, پیر عطار ہے, چاند جیسا ہے سی جس کا رخسار ہے, پیر عطار ہے, چاند جیسا ہے سی جس کا رخسار ہے, پیر عطار ہے, دل کش و دل نشی جس کی گفتار ہے, پیر عطار ہے, دل کش و دل نشی جس کی گفتار ہے, پیر عطار ہے, میرا محبوب میرا محبوب اور میرا دلدار ہے, پیر عطار ہے, میرا محبوب اور میرا دلدار ہے, پیر عطار ہے, میرا عطار ہے, پیارا عطار ہے, پیر عطار ہے, میرا عطار ہے, پیارا عطار ہے, پیر عطار ہے, مرشد محترم کی نظر چاہیے, عمر بھر چاہیے, چشم نم اور سوزے جگر چاہیے, عمر بھر چاہیے, آہ میں اور فوغا میں اثر چاہیے, عمر بھر چاہیے, آہ میں اور فوغا میں اثر چاہیے, عمر بھر چاہیے, مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے,
چاہیے فضل رب سے سوہنا فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر اتار ہے فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر اتار ہے میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے جس کے در سے ملا ہم کو احمد رضا ہاں کہو برملا فیض غوث چلی پا رہے ہیں صدا ہاں کہو برملا چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا ہاں کہو برملا چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا ہاں کہو برملا مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا ہاں کہو برملا مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا ہاں کہو برملا رات دن کرتا رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے پیر اتار ہے رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے پیر اتار ہے میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے سنیت کے چمن کو میلی تازگی میرے اتار سے سارے عالم میں بٹنے لگی آ گئی میرے اتار سے ہر اندھیرا میٹا ہو گئی چاندنی میرے اتار سے ہر اندھیرا میٹا ہو گئی چاندنی میرے اتار سے مردہ دل پا گئے ہیں یہاں زندگی میرے اتار سے مردہ دل پا گئے ہیں یہاں زندگی میرے اتار سے علم کا دیکھو علم کا سوہنا علم کا حلم کا ایک مینار ہے پیر اتار ہے علم کا حلم کا ایک مینار ہے پیر اتار ہے میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے فیض احمد رضا جا بجا چاہیے عشرت دائمی صدقہ شاہ کرب و بلا چاہیے عشرت دائمی قبر میں حشر میں ہر جگہ چاہیے عشرت دائمی قبر میں حشر میں ہر جگہ چاہیے عشرت دائمی گرمی یہ حشر میں ایک ردا چاہیے عشرت دائمی گرمی یہ حشر میں ایک ردا چاہیے عشرت دائمی جس کا واصل جس کا واصل ہمیشہ طلبگار ہے پیر اتار ہے جس کا واصل ہمیشہ طلبگار ہے پیر اتار ہے میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ سبحان اللہ، کیا بات ہے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور عمر خضری کے ساتھ، نیکیوں بھری لمبی عمر کے ساتھ سلامت رکھے
اور ان کی حیات سے ہمیں خوب فیض حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں آج سلسلے کا موضوع رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور قرآن مجید بھی اس فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں بھی اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں کلمات خیر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں اپنے صحابہ کے سامنے کیا کرتے تھے۔ ان کی فضیلت کے حوالے سے آئیے کچھ کلام راشد بھائی سے مزید شامل کریں۔ جی راشد بھائی۔ جی خالد بھائی، انبیاء کرام وصف نبوت میں بالکل برابر ہیں، یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی زیادہ نبی ہے کوئی کم نبی ہے۔ وصف نبوت میں نبی ہونے میں سارے انبیاء کرام برابر ہیں۔ اسی کو بیان کیا جاتا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں نبیوں میں فرق نہیں کرتے کہ معاذ اللہ کسی کی نبوت کو مانے اور کسی کی نبوت کو نہ مانے، نبوت کے وصف میں سب برابر ہیں۔ ہاں، اب رب تبارک و تعالیٰ نے جو فضائل و کمالات، اختیارات، اوصاف، معجزات اور مقام و مرتبے عطا کیے ہیں، اس اعتبار سے نبیوں میں فضیلت کا ایک پورا معیار ہے، جس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت اسلوب ہے، یہ فرمایا گیا کہ بعض کو بعض سے افضل بنایا، لیکن اسی بات کو دوسرے لفظوں میں بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے کہ یہ کہنا تو درست ہے کہ بعض انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ بعض انبیاء سے کمتر ہیں۔ حالانکہ بات دیکھیں تو دونوں اعتبار سے مفہوم ایک ہی بن رہا ہے، لیکن چونکہ انبیاء کرام کی بارگاہ ہے تو کم تر کا لفظ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام میں بھی ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بعض سے افضل ہیں، ادنا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، لیکن تمام انبیاء اور تمام رسولوں میں 5 افراد ایسے ہیں جن کو تمام نبیوں، تمام رسولوں اور پوری مخلوق پر برتری حاصل ہے، جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، جس میں سر فہرست نبی کریم رؤوف الرحیم ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ پوری کائنات میں نبیوں اور رسولوں اور تمام خلق خدا میں سب سے افضل والا نبی کریم علیہ السلام ہے، اور افضلیت مصطفیٰ کا یہ جو انتہائی یقینی اور قطعی عقیدہ ہے، اس کی عظمت پر اور اس کی تفصیل پر اعلیٰ کا پورا رسالہ بھی موجود ہے، پوری کتاب ہے، بلکہ وہ تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، تقریباً 130 احادیث اس رسالے میں موجود ہیں۔ 100 حدیث تو ویسے ہیں، اور ضمناً جو اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمائے تقریباً اپروکسیمیٹلی 130 احادیث ہیں۔ سب سے افضل نبی کریم علیہ السلام ہے، آپ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ یہ وہ جلیل القدر 5 ہستیاں ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، اور تمام نبیوں پر ان کو برتری حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر خیر کی برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تذکرہ جاری ہے، جاری رہے گا، لیکن جب ہم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں سنتے ہیں، ان کے تذکرے کو سنتے ہیں، تو بہت سارے مضامین ہیں جو ہمارے حاشیہ خیال میں آتے ہیں۔ لوگ نام رکھنے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب والا کن کا کیا نام رکھا جائے، کون سا ایسا یونیک نیم ہو۔ جب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ناموں کی فہرست کو ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بابرکت نام، عظمت والے نام، اور ان کے ناموں پر اگر بندہ نام رکھے تو اچھے اخلاق بھی ہماری اولاد کے ہوں، اچھا کردار بھی اس کو ان کے ناموں کی برکت سے نصیب ہو جائے، تو اسے بھی کنسیڈر کرنا چاہیے اور خوب غور کرنا چاہیے اس پر کہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں تو کن ناموں پر رکھ رہے ہیں۔ اگر طارق بھائی کچھ اسماء مبارکہ جو آپ نے پہلے بھی بیان فرمایا کہ 27 نام جو ہیں وہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے انبیاء کے، اگر ان ناموں میں سے چند بیان ہو جائے۔ جی، سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلی ہستی جو کہ سلسلہ آدمیت بھی جن سے ہے، سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت خضر علیہ السلام، یعنی یہ وہ میں نام بیان کر رہا ہوں کہ جن ناموں کا ذکر
قرآن پاک میں موجود ہے گا. تو انہی میں حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح، حضرت عزیر اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ نام ہیں قرآن پاک میں جن کا ذکر موجود ہے. خالد بھائی، ان ناموں سے جو آپ نے اس سے گفتگو میں بھی فرمایا کہ نام رکھے جائیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں سے، ہمارے ہاں آج کل ایک ٹرینڈ ہے گا، ایک سوچ ہے گی، بچہ ہو اس کا نام یونیک رکھا جائے. یونیک یعنی ایسا نام ہو جو پہلے کسی کا بھی نہ ہو. اچھا، مجھ سمیت جتنے بھی منچ پر یہاں موجود ہیں احباب، تو یقینی طور پہ یہ سوال آتا ہوگا کہ بچے کا نام بتائیں، نام رکھنا ہے، بچی کا نام بتائیں، رکھنا ہے نام ایسا ہو جو پہلے کسی کا نہ ہو. یونیک نام، سوچ اچھی ہے، لیکن اس کی ڈائمنشن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جا کے غلطی کی طرف بڑھ جاتی ہے. اور بعض لوگ اس یونیک کے چکر میں وہ نام رکھ دیتے ہیں جو کہ شرعی طور پہ درست نہیں ہوتے، جن کے معنی جو ہے نا وہ غیر شرعی ہوتے ہیں، اور بسا اوقات جن کے معنی کے اندر جن کے اگر میننگ دیکھیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھا نہیں ہوتا. بعض تو شرعاً ہی بالکل منع ہوں گے، بعضوں کے اچھے نہ ہونے کا آئے گا. ایک نام مجھے پتا چلا پچھلے دنوں اور بتایا گیا شیم نام ہے بچے کا، شیم. میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لیا، تو کہا وہ درود تاج سے لیا. جمیلی شیم، شفیع الامم. وہ جو لفظ شیم ہے اس کو بطور نام رکھ لے. تو یہ یونیکنیس کی طرف جب بندہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کسی بھی عبارت میں کوئی ایسا ورڈ آ گیا تو اس کو اس کا نام رکھ لیتا ہے. بہرحال خالد مجھے یاد ہے مدنی مذاکرے میں ایک مرتبہ امیر اہل سنت اسی موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے، تو مفتی حسان صاحب نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس وقت بتایا کہ حضور ایک مرتبہ دارالفتہ میں کال آئی انہیں، اور کسی نے نام رکھا ہوا تھا اور پوچھنا چاہا کہ ہم یہ تبدیل کر لیں. بسوں کو بچہ بیمار ہو جاتا تو ایک سوچ بنتی یہ نام تبدیل کر لیں. تو مفتی صاحب نے نام پوچھا کیا نام رکھا ہے، کہتے فبی ای. کہاں سے نکالا؟ وہ قرآن پاک میں سورہ رحمان کے اندر فبی ای آلاء ربکما تکذبان. اچھا، مفتی صاحب نے اسی موقع پر ایک اور مثال دی، کہا کہ ایک اور کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ نام جو ہے رکھا ہے بچی کا خناس. کہاں سے لیا بھائی؟ سورہ ناس کے اندر من شر الوسواس الخناس. تو مفتی صاحب نے اس وقت فرمایا، بولے میں مطلب امیر علیہ سنت نے اس وقت یہ جب بیان کرے تو پاپا نے کہا کہ اس میں خناس رکھا نہیں، صرف ابلیس نہیں رکھا. خناس کا جو لفظ آیا یہ شیطان کی صفت یعنی اس کا نام ہے. تو ایک یہ جو سوچ ہے نا قرآن کے اندر، ایک خالد بھائی آپ کو بھی اس کا مشاہدہ ہوگا کہ لوگ سوچتے ہیں قرآن پاک نام رکھنا ہے بس کھولیں جو بھی پہلا لفظ آئے گا دوسرا لفظ آئے گا. اس طرح کی بھی کانسیپٹ ہے کہ آپ وہ جو نا آنکھ بند کر کے انگلی پھیرتے رہے، جہاں رکے گا وہ رکھ لینا ہے گا. تو قرآن پاک کے اندر جو چیزیں ہر حرف یا لفظ کو بطور نام استعمال نہیں کر سکتے، وہاں تو خنزیر کا بھی ذکر موجود ہے گا. وہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں میں بعض وہ بھی چیزیں ہیں نا جن سے بچنے کا کہا گیا ہے، جن سے بچنے کا کہا گیا ہے ان کا ذکر بھی وہی ہے. آپ کی انگلی وہاں رک گئی، وہی نام رکھ لیں گے. اچھا ہے برا ہے، جانتے ہیں نہیں جانتے، تو یہ پھر بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. جب عمر بڑھتی ہے یا حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں، چیزیں کھل جاتی ہیں اور لفظوں کے مطلب سمجھ آنے لگتے ہیں، تو پھر بندے کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو رہا ہوتا ہے. تو نام اچھی رہنمائی کے ساتھ اچھے ہی رکھنے چاہیے. عدنان بھائی سے آج سلسلے کی آخری بات لیتے ہیں. عدنان بھائی، موضوع رہا نبیوں کی باتیں، آج کی آخری بات کیا کر رہے ہیں؟ خالد بھائی، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہم اسے اپنائیں، سیکھیں، ان پر عمل کریں. حکمت اور دانائی سیکھنا چاہتے ہیں تو انہی کی سیرت میں، انہی کی باتوں میں حکمت و دانائی پوشیدہ ہے. اور اگر ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری والی، تو وہ بھی ہمیں انہی کی زندگی سے ملے گا. اور اس کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، اسے سمجھ کر پڑھنا ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ آسان الفاظ میں تفسیر قرآن موجود ہے. ایک نہیں 2-3 طرح کی الحمدللہ رب العالمین موجود ہیں. مبسوط بھی ہے، بڑی بھی ہے، چھوٹی بھی ہے. تو ہم اس کو پڑھنے والے بن جائیں. تفسیر صراط الجنان تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ الحمدللہ رب العالمین. اچھا، حاشیہ قرآن افہام القرآن آپ جو ہے وہ کم وقت میں زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں مختصر انداز میں،
تو اس کو لے لیجئے. اسی طرح دیگر جو اور تفسیر تعلیم القرآن ہے، تعلیم القرآن ہے تفسیر ماشاءاللہ 2 جلدوں میں. تو یوں پڑھنے والے بنے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمارے لیے مواقع جو ہے وہ پیدا کیے ہوئے. سبحان اللہ. سیرت انبیاء بھی پڑھیں اور قرآن مجید میں جو واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہوئے یا دیگر احکامات بیان ہوئے وہ بھی پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ذوق اور شوق عطا فرمائے. ایک کام اور کیجئے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبردست کتاب ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں سب سے پہلے کیا عقائد نہیں رکھنے چاہیے اور کون سے قول کہنا، کون سے جملے کہنا کفر ہو سکتا ہے اور بندے کو اسلام کی باؤنڈریز سے باہر لے جاتا ہے، یہ سیکھنے بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس کتاب کو پڑھیں گے تو یہ رہنمائی ہمیں مل جائے گی کہ انبیاء کرام کو کیا نہیں کہنا، کون سے الفاظ وہ ہیں جو ان کی شان کے لائق نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو مالک کریم اپنے فضل و رحمت سے ہمیں معاف فرمائے. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سبحانی کڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو پاونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے